اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرابع المکان الذي يصلى فيه والمراد به هنا ما يشغله من الحیز او يعتمد علیہ ولو بواسطة او وسائط۔ احکام نماز کے متعلق چوتھا حکم جو ہے یا چوتھا مسئلہ وہ ہے نماز پڑھنے والے کے مکان کے متعلق، جہاں وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں الذی یصلی فیہ، مکان سے مراد وہ ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہو، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنے کا ارادہ وہ رکھتا ہے نمازی۔ والمراد بھی ہونا ما یشغلہ من الحیز، یہاں مکان سے مراد وہ جگہ ہے جو جس فضا کو نمازی نے گھیر رکھا ہے، وہ مکان اور آل جس میں نمازی نماز پڑھتے، جس فضا جتنی فضا میں وہ جتنی فضا پر مشتمل ہوتا ہے، جس فضا کو نمازی گھیرتا ہے، وہ مقام مراد ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، وہ جگہ مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، ایک مرلے کا پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، کچھ غصبی ہے اور کچھ غصبی نہیں ہے۔ جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے، نمازی جس جگہ کو گھیر رہا ہے، وہ غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو غصبی ساتھ والی پڑھی رہے کیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا بات کی مثلا خود اس نے ایک مرلہ دو مرلے جگہ خریدی ہے، جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، دو مرلے ادھر بھی ساتھ چار دیواری پھیر لی، ٹھیک ہے نا، یا اپنا بننا جو ہے تھوڑا سا اس طرف بنا لیا تاکہ دوسرے کا رقبہ بھی کچھ اس کی طرف آ جائے۔ اب وہ ہے تو ایک ہی پلاٹ چند مرلے کا، کچھ اس نے خریدا ہے، کچھ پر ایسے ہی قبضہ جما لیا ہے، تو جو خریدا ہے وہ تو اس کا اپنا ہے، جس پر ایسے قبضہ جمائے وہ غصبی ہے۔ کہتے ہیں وہی جگہ جس پر وہ نماز، اگرچہ پلاٹ ایک ہے، ٹھیک ہے نا، عرف عام میں ایک ہی جگہ شمار ہو رہی ہے، لیکن جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کو غصبی نہیں ہونا چاہیے، وہ جگہ مراد ہے ہماری۔ سمجھے بات کی، جتنی جگہ نمازی گھیرتا ہے، اور یعتمد علیہ، یا اس پر کھڑا ہوتا ہے، اعتماد کرتا ہے، ولو بواسطۃ و وسائط، ایک واسطے کے ذریعے، یہ چند واسطوں کے ذریعے۔ کہتے ہیں کہ یہ مکان یاجب کونہ غیر مغصوب، واجب یہ ہے کہ یہ مکان مصلی غصبی نہ ہو، للمصلی، یعنی خود نمازی نے اس کو غصب نہ کیا ہو۔ ولو جاہلاً بحکم شرعی، اگرچہ وہ حکم شرعی سے جاہل ہو، اسے نہیں پتا غصبی جگہ پر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ایسے اس نے قبضہ جما لیا ہے۔ اول وضعی، یا حکم وضعی سے وہ جاہل ہے، ہاں، یعنی غصبی مکان پر تصرف کرنا جو ہے یہ حکم شرعی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور حکم وضعی کیا ہے؟ نماز کا باطل ہونا، کہ حکم مکان مغصوب میں غصبی جگہ پر نماز باطل ہوتی، دو حکم ہو گیا نا، ایک گناہ، دوسرا نماز کا بطلان۔ آئی سمجھ بات کی؟ غصبی مکان میں تصرف کرنا، چاہے نماز ہے غیر نماز ہے، حرام ہے جائز، نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ اور اگر غصبی جگہ پر نماز پڑھی جائے گی تو نماز بھی باطل ہوگی۔ دو حکم وہاں پر لائے، حکم وضعی اور ایک حکم شرعی۔ اگرچہ وہ حکم وضعی اور حکم شرعی سے جائل ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے خود نمازی نے وہ جگہ غصب کی ہے تو اس کی نماز باطل ہے، نماز درست نہیں ہے۔ لا باصلہ، کیا مطلب لا باصلہ؟ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس مکان کے غصبی ہونے سے جاہل ہے، اصل غصبیت سے جاہل ہے، اسے پتہ نہیں ہے غصبی ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی نماز ٹھیک، اصل غصبیت سے، لا باصلہ،
وہاں پر اس کی نماز باطل نہیں ہے جہاں اس کے اصل غصب سے جاہل ہے. ٹھیک ہے، جاہلن بے اصل ہی، یعنی جاہلن بے اصل الغصب. اگر اصل غصب پتہ ہی نہیں ہے، در حقیقت جگہ غصبی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے غصبی ہے کہ نہیں ہے، یہ نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں ہے نا، اصل غصب معلوم نہیں ہے اس کو. اور ناسین لو، یا بھول گیا ہے، حکم شرعی یا حکم وضعی کو یہ بھول گیا ہے. پتہ ہے غصبی جگہ لیکن اس کو حکم بھول گیا ہے، پھر بھی اس کی نماز ٹھیک ہے. اول اصل ہی علامہ یقتضی اطلاق العبارت، یا یہ ہے کہ وہ مصلی نماز پڑھنے والا اس کی غصبیت کو بھول چکا ہے، اصل غصبیت کو بھول چکا ہے، جبکہ اس نے خود غصب کیا ہے. غصب اس نے خود کیا ہے لیکن اصل غصبیت کو بھول گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی، اصل اس کو بھول گیا ہے. علامہ یقضی اطلاق، جیسا کہ اطلاق عبارت تقاضا کرتی ہے. اب ہم دوبارہ اسی بحث کی طرف واپس پلٹتے ہیں. بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ نمازی کے مکان کا غصبی ہونا جائز نہیں ہے، واجب ہے کہ نمازی کا مکان مباح ہو. ٹھیک ہے، یہ عبارت جو ہے یہ مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے. بس خود غصبی کیا ہو، ٹھیک ہے، کسی نے غصبی کیا ہو اسے پتہ نہیں ہے، خود غصبی کیا ہے بھول گیا ہے، خود غصبی کیا ہے لیکن نماز پڑھنے کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہے. یہ جو اطلاق کی عبارت یہ ہے. ٹھیک ہے. وفی الاخیرین للمصنف رحمہ اللہ قول، آخری مصنف کی جو دو کتابیں ہیں ان میں مصنف کا ایک قول ہے، ایک اور قول ہے. وہ کیا ہے؟ بصحت نماز کے صحیح ہونے کا. آخری کون سی؟ آخری دو صورتیں کون سی ہیں؟ جو آخری دو صورتیں ہیں ان میں مصنف کہتے ہیں نماز ٹھیک ہے. کون سی ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر مصلی حکم شرعی کو بھول گیا ہو یا حکم وضعی کو بھول گیا ہو اور نماز پڑھ بیٹھے تب نماز اس کی ٹھیک ہے، یا وہ غصبیت کو بھول گیا ہو، اصل غصبیت کو بھول گیا ہو حالانکہ خود غصبی اس نے کیا ہے، تب بھی اس کی نماز ٹھیک ہے. یہ آخری قول جو مصنف نے دوسرا قول بیان کیا ہے ان دو صورتوں میں. وثالث بہا فی خارج الوقت خاصتا، اور تیسرا قول بھی ہے. ٹھیک ہے، تیسرا مصنف کا تیسرا قول ہے ان گزشتہ دو صورتوں میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو حکم تکلیفی یا حکم وضعی معلوم ہے یا غصبیت کے بارے میں معلوم ہے، وقت کے اندر اس کو پتہ چل گیا ہے ابھی نماز کا وقت ہے، تو پھر وہ جو اس نے نماز پڑھی ہے اس میں چاہے بھول کر ہی وہاں پر پڑھی ہے تب بھی اس کی نماز باطل ہے. مثلا ایک شخص ہے، اس نے ایک جگہ غصبی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ غصبی ہے لیکن اب بھول کر نماز پڑھ بیٹھا ہے وہاں پر. جب نماز پڑھ لی اس کو پتہ چلا او یہاں تو یہ غصبی تھی اور اس میں نماز بھی باطل ہوتی ہے، گناہ بھی ہے. ٹھیک ہے، یا اس کو پہلے پتہ نہیں تھا غصبی جگہ کا، اب اس کو پتہ چل گیا اوہ یہ جگہ تو غصبی تھی یار، مجھے پتہ نہیں تھا غصبی ہے کہ نہیں ہے. نماز اس نے پڑھ لی. اگر ابھی تک وقت نماز باقی ہے چاہے اس نے بھول کر وہاں نماز پڑھی، اس کی نماز باطل ہے. یہ ہے مصنف کا تیسرا قول. آئی سمجھ بات کی؟ تو ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے. لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ اگر اس کو نماز کا وقت گزر جانے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ یہ جگہ غصبی تھی، یا اس کو حکم تکلیفی یا وضعی اب معلوم ہوا ہے کہ یار غصبی جگہ پر نماز نہیں ہوتی، غصبی جگہ پر نماز پڑھنا گناہ ہے، تو اس کی نماز ٹھیک ہے. یہ تیسرا قول ہے. ٹھیک ہے. وثالث بہا فی خارج الوقت خاصۃ، اور تیسرا قول ہے نماز کے صحیح ہونے کا، بہا یعنی صحت کا، وقت کے
علاوہ خارج وقت میں صرف، یعنی وقت کے علاوہ جو ہے اگر اس کو پتہ چلا ہے وقت سے بغیر وقت گزر جانے کے بعد اس کو معلوم ہوا ہے کہ یہ جگہ غصبی تھی یا یہاں نماز پڑھنا صحیح نہیں تھا تو اس کی نماز ٹھیک ہے۔ مثلہ القول فی اللباس، اسی طرح لباس کے متعلق بھی مصنف کا قول ہے۔ لباس کے متعلق بھی مصنف یہی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے انسان نے غصبی لباس پہن کر نماز پڑھی ہے، اس کو پتہ نہیں تھا غصبی ہے، نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا ہے، اگر وقت باقی ہے تو اس کا ادا کرے گا، اگر وقت گزر گیا ہے تو قضا واجب نہیں ہے، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں احترازنا بکون المصلی هو الغاصب اما لو کان غیرہ فإن الصلاة فیہ بإذن المالک صحیۃ فی المشہور۔ اب اگلا مسئلہ، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر نمازی نے خود وہ جگہ غصب نہیں کی، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ تھی کہ اس نے خود غصب کی، اب مسئلہ بھول گیا ہے یا اس کو غصب ہونا یاد نہیں رہا ہے، یہ ساری باتیں گزر گئی ہیں۔ اب بات ہے کہ وہ مصلی خود غاصب نہیں ہے، کسی اور نے اس جگہ کو غصب کیا ہے، تو یہ نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر اصلی مالک اس کی اجازت دے دے تو اس کی نماز ٹھیک ہے، مشہور قول یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، مشہور قول یہ وَاحْتَرَزْنَا بِقَوْنِ الْمُصَلِّ وَالْغَاصِبَ، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ وہ مصلی کی غصب شدہ نہ ہو، اس کے ذریعے ہم نے احتراز کیا ہے اس بات سے کہ اگر غصب کرنے والا مصلی کا غیر ہو، نماز پڑھنے والے کا غیر ہو، کسی اور شخص نے اس کو غصب کیا ہے، فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ صَحِيَّةٌ، تو مالک کی اجازت سے اس جگہ پر نماز پڑھنا صحیح ہے، فی المشہور، مشہور قول کی بنا پر، کل ذالک مع الاختیار، یہ ساری باتیں اختیار کی حالت میں، جب وہ مختار ہے، جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، مجبوری اس کی نہیں ہے۔ اما مع الاضطرار کالمحبوس فیہ فلا منع، جو مجبور شخص ہے، جیسے غصبی مکان پر اس کو اسیر کیا گیا ہے، قیدی کیا گیا ہے، تو پھر نماز پڑھنے میں اس کی کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس کی نماز صحیح ہے۔ غصبی مکان پر اس کو مثلا کسی نے پکڑ کر کسی کو کسی اور کے گھر میں بند کر دیا، اس کی اجازت بھی نہیں ہے، اب ڈھکا ہوا ہے بیچارہ، نماز کا ٹائم وہ کیا کرے، ٹھیک ہے، تو وہ غصبی جگہ پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ خالیا من نجاست متعدیت، دوسری صفت یا خصوصیت مکان مصلی کی وہ یہ ہے کہ وہ مکان مصلی نجاست سے خالی ہو، ایسی نجاست جو تعدی ہے، متعدیہ ہے، تجاوز کرنے والی ہے، آگے پھیلنے والی نجاست سے اس مکان کا خالی ہونا ضروری ہے۔ الا المصلی اور محمولہ، وہ نجاست متعدی ہے، تجاوز کرتی ہے خود نمازی تک یا نمازی کے لباس وغیرہ جو اس نے حمل کیے ہوئے ہیں ان تک، ایسی نجاست نہ ہو۔ الذی یشترط طہارتہ، وہ محمول، وہ لباس، وہ چیز جس کا پاک ہونا شرط ہے، لا واجن، ایسے اس طریقے سے کہ یمنع من الصلاۃ، جو نماز سے مانے، فلو لم تتعدى او تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم او الى ما لا يتم الصلاة فيه لم يبطل، کہتے ہیں اگر وہ نجاست متعدی نہ ہو، غیر متعدی ہو، یعنی آگے نہ نمازی کے بدن کو لگتی ہے نہ اس کے لباس کو لگتی ہے، او تعدد، یا متعدی ہوتی ہے، لگتی ہے آگے، لیکن علی وجہ، اس طریقے پہ ہے کہ یعفى عنه، وہ معاف ہے، کا قلیل دم، جیسے تھوڑا دم ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تھوڑا سا خون کا ایک قطرہ ہے، وہ جو مثلا سجدہ دیتے اس کے گھٹنے پر لگ گیا قطرہ، لیکن اتنا کم ہے کہ ایک درہم بغل سے کم ہے، تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ او الی ما لا یتم صلاۃ فیہ، یا وہ نجاست متعدی ہے، ایسی چیز کی طرف متعدی ہے، یعنی ایسی چیز کو لگتی ہے جس میں نماز مکمل نہیں ہوتی، مثلا اس کے جیب میں ایک رومال ہے یا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو اس کی شرمگاہ کو نہیں ڈانپتا، جو اس کی نماز کے لیے ساتر نہیں بن سکتا، وہ نجس ہو جائے تو لم یزر، تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہ نجس جگہ پر بھی نماز
طاہر المسجد، تیسری خصوصیت مکان کی یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پاک ہو. بفتح الجیم، جیم کے فتح سے مسجد، وهو القدر المعتبر منه فی السجود. مسجد وہ جگہ ہوتی ہے جو جتنی جگہ پر سجدہ ہو سکتا ہے، سجدے جتنی مقدار اس کا پاک ہونا ضروری ہے. مطلقاً، مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ چاہے وہ نجاست متعدی ہو یا غیر متعدی ہو، چاہے وہ نجاست جسم کو لگتی ہو یا نہ لگتی ہو، سجدے والی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. والافضل افضل المسجد لغیر المرأة، مستحبات ہیں. افضل یہ ہے کہ عورت کے علاوہ مسجد میں نماز پڑھی جائے، عورت مرد یعنی مسجد میں نماز پڑھے. او مطلقاً یا مطلقاً عورت یا مرد سب کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے. بناء علی اطلاق المسجد الا بیتھا، اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ مسجد کا اطلاق اس کے گھر پر ہوتا ہے. یعنی کیا کہتے ہیں نا، عورت کی مسجد اس کا گھر ہے، تو بس مرد کے لیے افضل ہے مسجد میں نماز پڑھے، لیکن عورت کیا کرے؟ نیچے حاشی میں لکھ رہے ہیں روایت امام صادق علیہ السلام سے، خیر و مساجد نسائکم البیوت، تمہاری عورتوں کی بہترین مسجدیں گھر ہیں، گھر میں پڑھیں. بالنسبت الیہ مطلقاً علی اطلاق المسجد علی بیتہا بالنسبت الیہ، اس کے گھر کو مسجد کا درجہ دیا گیا عورت کی نسبت. کما ینبہ علیہ، کما ینبہ علیہ وتتفاوت المساجد فی الفضیلۃ، بس جیسا کہ اسی کی ایک طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، اور مساجد جو ہیں وہ مختلف ہیں، متفاوت ہیں فضیلت میں، کسی کی فضیلت کم ہے اور کسی کی بحسب تفاوت یا فی ذاتها، مسجد کی ذات میں تفاوت کے اعتبار سے، اور عوارضها یا اس کے عوارضات، یعنی عوارض کے اعتبار سے عارضی فضیلت ہے یا ذاتی فضیلت ہے مساجد کو. کا کثیر المساجد، بہت سی مساجد، جس طرح بہت سی ایسی، کا کثیر الجماعت، مثلا ایک ایسی مسجد ہے جو ذاتاً تو نہیں ہے ایسی کوئی خاص اس کی فضیلت، لیکن چونکہ اس میں زیادہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، نماز جماعت کے لیے، یا زیادہ لوگ نماز پڑھتے، اس میں فضیلت زیادہ ہے نماز پڑھنے کی. تو انشاءاللہ یہ ان کی تفصیل جو ہے وہ آگے آئے گی کہ کون سی مسجد میں کتنی نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے. مثلا مسجد الحرام 1,00,000 نماز کا، اور باقی مساجد میں مختلف فضیلتیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، انشاءاللہ کل بیان کی جائیں گی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم.